ناظرین السلام علیکم۔ لاہور میں وی لاگس کے اسٹوڈیو سے آپ سے میں مخاطب ہوں۔ آج جو ہم بات کریں گے الکوہل کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک ڈسکلیمر ہے رائٹ فرام دا بگننگ کہ الکوہل از پروہیبٹڈ بائی اسلام۔ الکوہل کنزیوم کرنا تھوڑے اماؤنٹ میں یا زیادہ اماؤنٹ میں از کلیئرلی ڈیٹریمنٹل ٹو یور ایموشنل، سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ہیلتھ۔ الکوہل ڈپینڈنس کی بات کریں گے اور یہ ایک سیریز آف ٹاکس ہے، اور آپ کو اس کے بعد 2 اور ویڈیوز بھی ملیں گی جس میں مزید ایشوز سے ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ کہانی سناتا ہوں اپنے ایک مریض کی میں آپ کو۔ یہ ایک 38 ایئرز اولڈ شخص ہے، مرد ہے، جو کہ ایک بہت سکسیسفل آدمی ہے۔ اس نے اپنا بزنس اسکریچ سے ڈیولپ کیا، اتنا بڑا بزنس ڈیولپ کیا کہ وہ انٹرنیشنل حد تک اس کی شخص کی ریکگنیشن تھی۔ وہ مجھے بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں نے بچپن سے الکوہل دیکھی اپنے گھر میں، اپنا ماحول ایسا دیکھا۔ میں جب 13 سے 14 سال کا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک وائن کا ٹیسٹ کروایا، تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں تھی کیا چیز تھی۔ ہر جو گھر میں سیلیبریشن ہوتی تھی یا جو باہر سیلیبریشن ہوتی تھی، جب کوئی میں کلاس میں اول آتا تھا یا کسی کرکٹ میچ میں یا سوئمنگ میں ایکسیل کرتا تھا، تو ہمارے گھر میں سیلیبریشن ہوتی تھی اور تمام تر دوست، میرے نہیں والدین کے تمام تر دوست آتے تھے اور الکوہل سے وہ سیلیبریٹ کرتے تھے۔ پھر وہ بتانے لگا کہ جی دیکھیں، میں تو جب سے چھوٹے سے بڑا ہوا ہوں، میں نے فلمیں دیکھی ہیں انگریزی کی جہاں ہر فلم میں الکوہل ہوتی ہے، اور اب بھی میں دیکھتا ہوں ڈراموں میں بھی الکوہل کے گلاسز نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو کچھ پریشانیاں آئیں زندگی کی، تو وہ سوشل ڈرنکر سے ایک ڈپینڈنٹ ڈرنکر بن گیا۔ وہ صبح اٹھتے ہی، جس کو ہم آئی اوپنر کہتے ہیں، وہ الکوہل لیتا تھا، ورنہ اس کی انگزائٹی یا شیکس اور ٹریمرز ختم نہیں ہوتے تھے، اور وہ صبح سے شام تک اس چیز میں لگا رہتا تھا۔ اس کے نقصانات کیا ہوئے کہ اس کا بزنس جو ہے کافی ڈیٹیریٹ کر گیا، کیونکہ وہ کام پہ پہنچ نہیں سکتا تھا، تو لہٰذا اس کے رشتے خراب ہونے شروع ہو گئے۔ وہ اس کی بیوی جو ہے اس کو گھر پہ ایونچولی ڈیورس ہو گئی، وہ بچے بھی ساتھ لگی، کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ ایک دن یہ گاڑی چلا رہا تھا نشے کے انڈر، تو اس کی گاڑی ایک بہت برے طریقے سے ایک جگہ پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کی جو ہے بہت سیویئرلی اس کی صحت اور جسم ڈیمیج ہوا۔ دس چیپ دین ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ابراڈ، اور وہاں اس کو نہ لائسنس مل سکا، نہ جاب مل سکی، تو یہ واپس آ گیا اس جگہ سے۔ اس نے چونکہ ریسورسفل آدمی تھا، اس وقت تھوڑے سے پیسے تھے، اس نے پوری دنیا میں علاج کرایا، انکلوڈنگ انڈونیشیا، بالی، اسپین، پورچوگل، دبئی۔ تو فائنلی کہیں میرے سے اس کا رابطہ ہوا، اور میں آپ کو یہ امید کی بھی کہانی سنا رہا ہوں کہ والس اٹس اے ٹریچرس ڈیزیز اینڈ این النس۔ یہ بالکل کسی حد تک مریض کا تعاون ہو تو یہ قابل علاج ہے۔ یہ قابل علاج جب ہوتی ہے جب مریضوں کا سوشل سٹرکچر انٹیکٹ رہتا ہے۔ تو یہ تھی تو کہانی ایک میرے مریض کی۔ ایک اور مریض کی کہانی جو ہے شاید اتنی ہیپی نہیں ہے۔ وہ بھی ایک بہت سکسیسفل بزنس مین تھا۔ اس کا نارتھ لنڈن میں ایک گھر تھا، وہ اینڈ میں الکوہل پیتے پیتے سیڑھیوں سے گرا، ہیڈ انجری ہوئی، اور پرماننٹلی اس کو ہیڈ انجری سے ڈیمیج ہو گیا۔ بیسیکلی الکوہل از اے کیمیکل، کلرلیس کیمیکل، اور یہ کئی چیزوں سے بنایا جاتا ہے۔ یہ ہر اس چیز سے بنتا ہے جس میں شوگر ہے۔ مثلاً بیئر جو ہے وہ بارلی سے بنتی ہے، وسکی جو ہے وہ گرین سے بنتی ہے، وائن جو ہے گریپ سے بنتی ہے، اور اسپرٹس جو ہیں ان میں واڈکا جو ہے وہ پوٹیٹوز یا آلوؤں سے بنتی ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان تمام مختلف اقسام کے الکوہل میں الکوہل بائی والیوم کانٹینٹ جو ہے وہ فرق ہے۔ یعنی کہ بیئر میں کانٹینٹ تھوڑا ہے، یعنی کہ 5 سے 7% ہے، وائن میں تقریباً 15%، اور اسپرٹس جو ہیں جیسے واڈکا اور وسکی میں 45% اپ ٹو 45% بائی والیوم الکوہل ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الکوہل کرتی کیا ہے۔ الکوہل جو ہے یہ تباہ و بربادی کرتی ہے جسم کی، ایموشنز کی، سوشل سٹرکچر کی، زندگی کے راستوں سے آپ کو اتار دیتی ہے۔ اور ہم یہاں زیادہ بات کر رہے ہیں الکوہل ڈپینڈنٹ ڈرنکرز کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز جو افیکٹ کرتی ہے وہ ججمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے،
اور آپ شاید ایسی چیزیں اس وقت امپیئرڈ ججمنٹ میں کریں جو عام طور پہ شاید آپ نہ کریں. انسٹیڈینس جو ہے لمب کا اور مائنڈ اور برین اور باڈی کی کوآرڈینیشن ختم ہو جاتی ہے, تو یہ اسپیچ آپ کی جو ہے وہ اس میں لکنت آ جاتی ہے یا سلرڈ ہو جاتی ہے. یہ زہر جو ہے آگے جا کے ایلڈیہائیڈ میں کنورٹ ہوتا ہے اور یہ یورین سے اور لیور سے پاس آؤٹ ہوتا ہے. چونکہ پوائزن ہے تو جسم کے ڈیفینسز اس کو پوری کوشش کرتے ہیں باہر نکالنے کے, اور یہ ایک صحت مند لیور تقریباً 1 گھنٹہ لگاتا ہے اس کو باہر نکالنے میں, اور اس کو لیور کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی میں نے ایک الکوہل پی لی ہے تو میں کافی پی لوں گا, نہا لوں گا, یہ کام کر لوں گا. الکوہل کا ایک خاص ٹائم ہے, تقریباً 6 گھنٹے تک یہ جسم میں کام کرتی رہتی. تو ہم آپ کو الکوہل کے ایفیکٹس بتاتے ہیں مس یوز کے. تو اگر ہم سر سے اوپر پاؤں تک جائیں تو پورے تمام جسم کو ورچولی افیکٹ کرتا ہے. تو ذہن کو یہ کیسے افیکٹ کرتا ہے کہ اگریسو بیہیویئر شروع ہو جاتا ہے, ارریشنل بیہیویئر ہے, آرگیومنٹس ہیں, وائلنس ہے, ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے. اور ایک جو کرونک ڈرنکرز میں ہم چیز دیکھتے ہیں وہ الکوہل ڈپینڈنس میموری لاس ہے, جس کو ہم ڈیمینشیا کہتے ہیں. تو ایک اور بیماری ہے جس کو ہم کورساکوف سائیکوسس کہتے ہیں, جس میں میموری کا لاس ہو جاتا ہے, آنکھیں آپ کی افیکٹ ہوتی ہیں, اور بہت سارے, چونکہ الکوہل ایز اے پوائزن یہ دماغ میں جا کے نیورونز کو ڈیمیج کرتا ہے, اور نیورونز جو ہمیں پتہ ہے کہ دوبارہ ریجنریٹ نہیں ہوتے, یہ سکنز کے سیل کی طرح نہیں ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو لوگ کرونکلی الکوہل کنزیوم کرتے ہیں یا الکوہل ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کے چہرے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے, ان کے چہرے میں اتنی رونق نہیں رہتی, ان کی جو پریمیچور ایجنگ کے سائنز ہمیں نظر آتے ہیں. اور ان کا کچھ لٹریچر میں یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کا ناک ایک خاص قسم کا ہو جاتا ہے جس کو ہم ڈرنکرز نوز کہتے ہیں. سر سے نیچے آئیں تو گردن میں تھروٹ اور ماؤتھ کا کینسر ہم کامنلی دیکھتے ہیں. لنگس پہ آئیں تو دے آر مور پرون ٹو ایکسپیرینسنگ فریکوینٹ کولڈز. ان کی ریزسٹنس ٹو انفیکشن بہت کم ہو جاتی ہے, یعنی کہ ان کا امیون سسٹم بھی بے انتہا ویک ہو جاتا ہے. یہ زیادہ پرون ہوتے ہیں انفیکشن کے بعد نمونیا ڈیولپ کرنے میں. سو ویکنس مسلس کی, ہارٹ کے مسلس بھی ویک ہونے شروع ہو جاتے ہیں, انیمیا ہو جاتا ہے, ان کا خون بننا کم ہو جاتا ہے. امپیئرڈ بلڈ کلاٹنگ ہے, یعنی کہ ان کی کلاٹنگ اگر کم ہوتی ہے تو ان کی جب اگر خدا نخواستہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو ان کی بلیڈنگ جلدی رکتی نہیں ہے, ان کے جسم میں زیادہ جلدی بروزنگ شروع ہو جاتی ہے ایون ود منیمل ٹراما. اور خواتین میں یہ بریسٹ کینسر کا ایک لیڈنگ کوز ہے. اب آتے ہیں ہم جگر کے اوپر. لیور ڈیمیج کا تو آپ نے سنا ہوگا. کرونک سسٹینڈ کنزمپشن آف الکوہل کین لیڈ ٹو سیروسس آف لیور. اگر سیروسس آف لیور نہیں بھی ڈیولپ ہوتا, اکثر و بیشتر ہم ایسے مریضوں میں دیکھتے ہیں ان کے لیور فنکشن ٹیسٹ, ان کے انزائمز جو الکوہل کی توڑ پھوڑ میں انوالوڈ ہوتے ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں. بٹ ایونچولی سیروسس آف لیور از اے کامن آؤٹ کم آف سسٹینڈ ڈرنکنگ. آنتڑیوں میں دیکھیں تو جب الکوہل لوگ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں تو ان میں وٹامن ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں. ایک پرٹیکولر وٹامن ہے تھائمین, جو تھائمین وٹامن B1, اس کی ابزارپشن ختم ہو جاتی. ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں گیسٹرائٹس ڈیولپ ہو جاتا ہے, یعنی کہ ان کے جو اسٹمک کی لائننگ ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ وامٹنگ زیادہ کرتے ہیں, چونکہ کھانا بھی نہیں ہے کھا رہے ہوتے تو خالی پیٹ یہ لیکوڈ ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ایسیڈیٹی, ہارٹ برن, ریگرجیٹیشن اور جس کو ہم ایسڈ ریفلکس کہتے ہیں یہ کامنلی دیکھتے ہیں. چونکہ انفلیمیشن ہوتی ہے, وامٹنگ ہے, پھر ان کو ڈائریا بھی لگ جاتا ہے. اگر ہم بازوؤں پہ آئیں تو ان کے ہاتھ اکثر ٹریمبل کرتے ہیں, ہاتھ سٹیڈی نہیں ہوتے, فائن ٹریمرز ہوتے ہیں. ان کی چونکہ نروز افیکٹ ہوتی ہیں تو ان کو ٹپس آف دا فنگرز پہ ٹنگلنگ اور پیرستھیزیاز, نمنس فیل ہوتی ہیں, اور کئی دفعہ ان کی نروز بہت برے طریقے سے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور یہ کافی پینفل ہو جاتی ہیں. ایک امپورٹنٹ آرگن ہے رائٹ ان دا مڈل آف دی ایبڈومن جس کو ہم پینکریاس کہتے ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں پریکٹس میں جن کے پینکریاس بیڈلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور پینکریٹائٹس ڈیولپ ہو جاتا ہے, ایونچولی کینسر پینکریاس کا اگر ہو جائے تو یہ
کنڈیشن بہت مشکل ہے ٹریٹ کرنے کی. سیکشل پرفارمنس پہ آئیں آدمیوں کی خاص طور پہ, تو ان کی سیکشل جو ہے پرفارمنس کافی پور ہو جاتی ہے. ان کو واٹ وی کال ایز اریکٹائل ڈسفنکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور ان کا ظاہر ہے یہ الکوہول کنزیوم کر کے اکثر اس حالت میں بھی نہیں ہوتے کہ یہ کچھ اس طرح کا ازواجی رشتوں کو برقرار رکھ سکیں. اب ہم ٹانگوں پہ آئیں تو امپیئرڈ سینسیشن ہوتی ہے, مسلز ویک ہونے شروع ہوتے ہیں, تو لہٰذا ٹانگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو فالز آر ویری کامن. فالز دین کین لیڈ ٹو انجری اینڈ آل سارٹس آف ڈیمیج ٹو دا باڈی. اگر خواتین, پریگننٹ خواتین خدا نخواستہ اگر الکوہول کو کنزیوم کرتی ہیں تو یہ بات تو پکی ہے کہ انسان کو, عورت کو یا آدمی کو تو الکوہول کی ضرورت ہے. آپ کے اندر جو فیٹس یا بچہ پل رہا ہے اس کو الکوہول کی قطعی ضرورت نہیں ہے. تو وہ تمام تر سسٹمز کو ڈیمیج کرتے ہیں. اس کو ہمیں ایک نام دیا گیا ہے سائنسدانوں نے, اس کو ہم فیٹل الکوہول سنڈروم کہتے ہیں. اور جب بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو اس کو الکوہول کے وڈرالز ہوتے ہیں. تو ٹنگلنگ پینز اینڈ نیڈلز شروع ہو جاتے ہیں ٹوز میں, پینفل نروز. سو اگر آپ کو ہائپر ٹینشن ہے تو وہ ورس ہو جاتی ہے, اگر ڈائبٹیز ہے تو وہ ورس ہو جاتی ہے, چونکہ آپ زیادہ کاربوہائیڈریٹس کو کنزیوم کر رہے ہیں. تو اس سے شاید آپ کو اندازہ ہو کہ یہ پورے سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے, سر سے لے کے پیر تک. ادر دین جو آپ کے سوشل, فائنینشیل, اکنامک نقصانات ہوتے ہیں, آپ کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے, آپ دنگا فساد کرتے ہیں, پولیس کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے, کرائم ہو جاتا ہے. وہ تو ایک چیزیں ایک طرف سے لے گئے ہیں, لیکن جو جسمانی طور پہ ہیوک یا ڈسٹرکشن الکوہول کریٹ کرتی ہے, یہ میں آپ کو باتیں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا. دیز آر آل فیکٹس, دیز آر ایویڈنس بیسڈ فیکٹس دیٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. So if you have listened to this video, take into serious consideration what alcohol can do to you. اور دیکھیں مذہب میں الکوہول کو روکنے کا ایک مقصد ہے. جب مسلمان اسلام میں آئے, انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, تو انہوں نے الکوہول کو حرام اس لیے قرار کیا کیونکہ اس سے مت اور صورت ماری آتی ہے انسان کی, اور انسان وہ چیزیں کرتا ہے جو شاید آرڈنریلی نہ کرے. ایون ان کرسچینٹی آئی تھنک drinking alcohol to excess and being inebriated is seen as a sin. So لہٰذا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور چیزیں ڈسکس کریں گے کہ ڈپینڈنٹ ڈرنکر کیا ہوتا ہے. تو اس وقت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو سننے کے لیے. آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں پلیز, اور اس کاز کو پروموٹ کریں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی. میں جاتے جاتے وہی رائل کالج کا سلوگن دوں گا آپ کا, that there is no health without mental health. السلام علیکم and see you soon.